شیخ صدوق نے اکمال الدین میں اپنی سند کے ساتھ جو ہے نقل کیا ہے، حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کنیز تھی، وہی حضرت نرجس ان کی تربیت کے لیے ان کے پاس کنیز تھی جس کا نام نرجس تھا۔ میرے بائی کا بیٹا، انہوں نے اسے دیکھا، حضرت نرجس کو دیکھا، فرمایا کہ سَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَدٌ کریم، اس سے ایک بہت نیک اور کریم فرزند پیدا ہوگا۔ ائمہ دیکھتے ہیں، اسے ذہن میں رکھیں، ائمہ اس طرح دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ سَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَدٌ کریم، ان سے ایک بہت کریم اور شریف بزرگ فرزند پیدا ہوگا، کریم علی اللہ عز وجل، کہ خداوند متعال کے نزدیک صاحب عزت و جلالت ہستی ہوگی، الذی یملأ اللہ بہ الارض عدلا وقسطا، اس فرزند کے ذریعے، ان کے فرزند کے ذریعے، یعنی آقا امام زمان علیہ السلام کے ذریعے خداوند اپنی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح زمین ظلم و جور سے، ظلم و فساد سے بری ہوگی، خداوند ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ فرمایا امام حسن علیہ السلام نے۔ تو حضرت حکیمہ نے فرمایا کہ کیا میں اس کنیز کو بھیج دوں آپ کے پاس؟ فرمایا کہ میرے باپ سے اجازت لیں۔ لہذا یہ حکیمہ فرماتی ہیں اسی مقصد کے لیے میں امام ہادی کے گھر گئی، ابھی تک میں نے کچھ بولی نہیں، ابھی تک اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی۔ امام نے فرمایا، امام کا علم اس قدر ہوتا ہے، امام ہادی نے فرمایا کہ یا حکیمہ ابعثی بنرجس الی ابنی ابی محمد، بتانے سے پہلے کہ میں کس لیے آئی، بتانے سے انہوں نے کہا کہ نرجس کو حضرت امام حسن عسکری کے لیے دے دیں، ان کی زوجیت میں وہاں ان کے لیے پیش کریں، وہ شادی کریں۔ حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ اے میرے آقا، میں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئی تھی آپ کے پاس، اسی مقصد کے لیے۔ تو فرمایا کہ ای مبارکتن ان اللہ تبارک و تعالی احب ان یشرکک فی الاجر، کہ ہاں مبارک ہو، مبارک ہے، صاحب برکت ہے، خداوند متعال چاہتا ہے کہ آپ بھی اس اجر میں اور اس ثواب اور اس پاداش میں شامل رہیں۔ حضرت نرجس کی خدمت آقا امام زمان کی وجہ سے بافضیلت ہے اور ثواب، خداوند جاتا حضرت حکیمہ اس ثواب میں شامل رہیں، کیا بھی شامل رہیں۔ حضرت حکیمہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس لوٹی اور حضرت نرجس جو کہ معدن عفاف، معدن عفت ہے، سراپا عفت، حضرت نرجس کو میں نے آراستہ کیا اور حضرت ابو محمد یعنی امام حسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا میں نے۔ تو وقت گزرتا رہا، وہ ان کے گھر چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر گئے، شہید ہو گئے، اور ان کے فرزند ابو محمد امام حسن العسکری علیہ السلام نے منصب امامت کو سنبھال لیا۔ تو میں جو ہے جس طرح امام ہادی کے دور میں ان کی خدمت میں ہوتی تھی، اسی طرح امام حسن العسکری کی خدمت میں بھی میں اسی طرح سے رہی۔ آقا امام جو ہے حاجی علیہ السلام کی رحلت ہو گئی اور امام بنے آقا امام حسن عسکری علیہ السلام، تو میں ان کی خدمت میں رہی اسی طرح سے۔ ایک دن حضرت نرجس کی خدمت میں گئی، حضرت نرجس سلام اللہ علیہ ان کی خدمت میں، اور وہ چاہتی تھی، چونکہ کنیز تھی، ٹھیک، حضرت حکیمان ان کی تربیت کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ ان کے جوتے اتاریں۔ یہ ادب کہاں پہ ہیں؟ ہم ماں باپ کے جوتے نہیں اتارتے، یہ حضرت حکیمہ خاتون کے جوتے اتارنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔
کیونکہ وہ استاد ہیں یا وہ جوتے اتارنے کے لیے. کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے جوتے اتاروں. حضرت حکیمہ حضرت نرجس خاتون نے فرمایا کہ تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ آپ میری سردار ہیں، آپ مالک ہیں، آپ میری خدمت نہیں کرے گی، آپ میرے جوتے کو ہاتھ نہیں لگائے گی کہ آپ میرے جوتے میرے پیروں سے نہیں اتارے گی، بلکہ یہ میرے لیے ہے کہ میں آپ کے پیروں سے جوتے اتاروں اور آپ کی خدمت کروں. اب انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت نرجس خاتون کون ہیں، انہوں نے انہیں پہچان لیا حضرت حکیمہ خاتون کون ہیں. اہل بیت کے گھرانوں میں آداب اس طرح سے. جب آغا امام حسن العسکری علیہ السلام نے یہ باتیں سنی کہ حضرت نرجس خاتون حضرت حکیمہ خاتون میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے فرمایا جزاک اللہ خیرا یا عمہ، پھوپھی جان آپ کو خداوند جزائے خیر دے. یعنی حق معرفت یہ کہ حضرت نرجس کی معرفت حاصل کرنا، یعنی ایک حد تک خدا آقا امام زمان علیہ السلام کی معرفت، ان کی معرفت کے توسط سے یہ اس مقام کو پہچان لے انہوں نے کہ حضرت نرجس کا مقام خدا و تعالی کے نزدیک کیا ہے. لہذا حضرت امام حسن عسکری نے انہیں دعا دی، اور غروب آفتاب تک میں حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں وہیں بیٹھی رہی، حضرت نرجس کی خدمت میں وہاں پر. میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ میرے کپڑے وغیرہ جو ہیں لے کر آ جائیں تاکہ میں چلی جاؤں. شام ہو گئی ابھی مغرب ہے، ہماری بھی خواتین شام کو ہی نکل جاتی ہیں جب کہیں جاتی ہیں. اسی طرح سے اب رات ہونے والی ہے، مغرب ہونے والی، انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے وغیرہ لائیں جو خواتین کے ساتھ ہیں تاکہ میں چل جاؤں. تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عمتا، اے پھوپھی جان، بیت اللیلہ عندنا، آج رات ہمارے پاس ہی رہیں، آپ ہمارے گھر میں رہیں. فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل، آج اس ہستی نے پیدا ہونا جو صاحب عزت ہے خداوند متعال کے نزدیک، جس کے بارے میں پہلے باتیں ہوئی ہیں. الذي يحيي الله به الارض بعد موتها، وہ ہستی آج رات پیدا ہونے والی ہے کہ جس کے ذریعے خداوند مردہ زمین کو زندہ فرمائے گا. آج زمین کو زندہ کرنے والی ہستی خداوند متعال کی جانب سے آج آ رہی ہے. لہذا جو ہے اب رہیں. تو میں نے سوال کیا، حضرت حکیمہ خاتون نے سوال کیا کہ ان کی ماں کون ہے، یعنی کس سے یہ بچہ پیدا ہوگا جس کے اب، اگرچہ باتیں پہلے سے معلوم ہیں لیکن یہ شک کی اس شک کی وجہ سے کیونکہ حمل کے آثار نہیں ہیں. کہا اس میں تو اثر ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی اور ہے شاید. تو فرمایا کہ نرجس، حضرت نرجس خاتون سے. تو عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں کہ قسم بخدا اس میں اصلاً جو ہے حاملگی کے آثار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بارداری کی کوئی اثرات ان میں موجود نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ وَمَا أَقُولُ لَكَ، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، کام وہی ہے، ہونا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آثار ظاہر ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ میں نرجس خاتون کے پاس چلی گئی اور سلام و دعا کے بعد جو ہے میں ان کے پاس بیٹھ گئی، وہ میرے سامنے آ گئی اور میرے جو ہیں پیروں سے جوتے انہوں نے لے لیے اور فرمایا کہ جو ہے اے میری سردار جو ہیں آج رات جو ہے کیا حال ہے آپ کا وغیرہ. تو میں نے کہا کہ فرمایا، میں نے کہا کہ آپ میری سردار ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اور جو ہیں آپ ہمارے پورے خاندان کی سربراہ خاتون ہیں.
انہوں نے میرے کلام کا انکار، ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں نا آپ سب کچھ ہیں، اس طرح سے تکلفات والی جو باتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو انہوں نے سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی خداوند متعال آج رات جو ہے آپ کے دامن میں ایک فرزند عزیز کو، ایک فرزند کریم کو خداوند آپ کے دامن میں ڈالنے والا ہے کہ جو دنیا و آخرت میں آقا اور بزرگ اور سردار ہوگا. خداوند آپ کے گود میں ایک ایسا بیٹا جو ہے پیدا کرنے والا ہے. اس جو ہے جب میں نے یہ باتیں کی تو حضرت نرجس خاتون شرمندہ ہو گئی. اس کے بعد حضرت آقا امام حسن العسکری علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اذا کان وقت الفجر یظہر لک بها الحبل لأن مثلها مثل موسیٰ. پھوپھی جان جب فجر کا وقت نزدیک ہوگا تو اس فجر کے وقت یہ امر ظاہر ہوگا، یہ ان کی ولادت ہوگی، اور جو ہے ان کی مثال حضرت موسیٰ کی ماں کی مثال ہے. لم یظہر بها الحبل ولم یعلم بها احد، ان کے حمل کے آثار بھی کسی کو پتہ نہیں چلا حمل کے بارے میں بھی، اور جو ہے کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہوا. الی وقت ولادت تا، ان کے حضرت موسیٰ کی ولادت کا وقت نزدیک، اس وقت کسی کو پتہ. تو حضرت امام زمان کی مثال بھی اسی کی مثال، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کے بارے میں. لأن فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسیٰ وهذا نظیر موسیٰ. چونکہ اس زمانے میں فرعون ہر حاملہ خاتون کے شکم کو چاک کر دیتا تھا موسیٰ کی تلاش میں، یعنی اس قدر نمائندہ خدا کی تلاش میں کہ حتیٰ خواتین کے شکموں کے اندر بھی یہ لوگ دیکھ لیتے تھے کہیں بچہ ادھر تو نہیں ہے. کس قدر خوف ہے لوگوں کے دلوں میں خدا کے نمائندوں کا. موسیٰ کو اس طرح تلاش کیا فرعون نے. تو فرمایا کہ ھذا نذیر موسیٰ، کہ اے پھوپھی جان یہ موسیٰ کی نذیر ہے، یعنی جس طرح سے موسیٰ کے لیے خطرہ ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے. لہذا خدا نے ان کو اس طرح مخفی رکھا ہے کہ ان کے حمل کے آثار کسی کو پتہ نہیں چلے اس سلسلے میں. لہذا حکیمہ خاتون نے فرمایا ٹائم کا نہیں معلوم، ٹائم بہت آ چکا ہے، تو لہذا یہاں پہ ہم اکتفا کر باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ